ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہے، لیکن یقین جانیے پروگرام بہت ہی دلچسپ ہے۔ پروگرام کو عنوان میں نے دیا ہے اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کراچی پولیس آفس، جہاں پر جو ہے ایک بہت ہی اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے۔ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر آزاد خان تنولی کی سربراہی میں اس اجلاس میں، جہاں پر ڈی آئی جی ایڈمن موجود ہے، وہیں پر خود ڈی آئی جی سی آئی اے اور کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ خود ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز شامل ہیں۔ یہ اجلاس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہے، جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حوالے سے ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈوں کے بندش کے حوالے سے ہے۔ اب آئے روز جو ہے وہ اس قسم کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اجلاس جو ہے وہ گزشتہ روز ہوا۔ اب یہ دوسری جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، یہ ہے خود سینٹرل پولیس آفس میں ایک اہم اجلاس جو کہ پچھلے دنوں ہوا تھا۔ یہ اجلاس جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ جو ہے آئی جی سندھ یعنی جاوید عالم اوڈو کی سربراہی میں ہوا۔ اس میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر اور ان کے تمام سٹاف افسروں کے علاوہ خود جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، اور اس کے ساتھ ساتھ فائننس کے جو ڈی آئی جی ہیں، ویلفیئر کے ڈی آئی جی جو ہیں، اور خود کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز، اور اندرون سندھ کے جو ہے وہ ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے علاوہ کراچی کے ایس ایس پی، سب کے سب اس اجلاس میں ہیں۔ یہ اجلاس جو ہے کچھ دنوں پہلے ہوا تھا۔ اب آج کے پروگرام میں ان اجلاسوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ان اجلاسوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ کیوں اتنے اہم ہیں، یا کہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے کیوں جو ہے انعقاد کیا جاتا ہے، کیوں اس میں جو ہے اپنا اور اپنے ان بڑے بڑے جو ڈی آئی جیز ہیں، ایڈیشنل آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا جو ہے وہ قیمتی وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ اب ایجنڈا تو بہت کچھ ہوتا ہے ہر اجلاس کے حوالے سے، لیکن ہم آج کے پروگرام میں صرف بات کریں گے آرگنائز جرائم کے اڈوں سے متعلق۔ ایک تو مجھے اعتراض ہے کہ اس کو آرگنائز جرائم کا کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کو سیدھا سادہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ وہ جرائم جو کہ خود پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چلائے جاتے ہیں، اس پولیس کی سربراہی میں، اس پولیس کی سرپرستی میں جس میں تھانے کے کانسٹیبل اور ایس ایچ او سے لے کر سندھ پولیس کے ڈی آئی جی، ایس ایس پی اور آئی جی تک کی جو ہے وہ سرپرستی جو ہے وہ بلا شرکت غیر شامل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس سے آرگنائز جرائم کے بجائے پولیس کی سرپرستی میں چلنے والے جو ہے وہ جرائم اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب اس قسم کے جو جرائم جو کہ خود پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چلائے جا رہے ہیں اس روشنیوں کے شہر کراچی میں اور اندرون سندھ کے گوٹوں میں، دیہاتوں میں، اور خود جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر، اب یہ جرائم جو ہے یہ نہ تو اس قسم کے اجلاسوں کے ذریعے شروع کروائے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس قسم کے اجلاسوں کے ذریعے ان جرائم کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان جرائم کی روک تھام کے لیے کوئی پولیس کے ٹاسک فورس بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی چھاپوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو جرائم ہوتے ہیں یہ جرائم ایک ٹیلی فون کال پر جو ہے وہ شروع بھی کیے جاتے ہیں، اور ایک ٹیلی فون کال پر یہ بند بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات اس وقت کہہ رہا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، ذاتی تجربہ بھی ہے۔ کچھ عرصہ قبل سندھ پولیس کی حالت ایسی نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے جو ہے کسی ڈسٹرکٹ میں پی ایس پی افسر اگر ایس ایس پی کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی، یا کسی سب ڈویژن میں جو ہے کسی اے ایس پی کی جو ہے وہ ایس ڈی پی او کی حیثیت سے پوسٹنگ ہوا کرتی تھی، تو ان کو چارج سنبھالنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ جو علاقے میں جرم چل رہا ہے اسے بند کیا جائے، بلکہ ان کے
चार्ज लेने से पहले ही जैसे ही पता चलता कि भाई ये इस सब डिवीज़न में किसी एएसपी की पोस्टिंग हो गई है एज ए डीएसपी की एसडीपीओ के एसएस से, या इस डिस्ट्रिक्ट में किसी पीएसपी की पोस्टिंग हो गई एज आ डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की एसएस से, तो उस डिस्ट्रिक्ट में उस सब डिवीज़न में जो है जुआ, सट्टा, मंशियात, फाशी के अड्डे, यानी वो तमाम के तमाम अड्डे जो कि पुलिस की मुबैना इजाज़त से, उनकी सरपरस्ती से, या ख़ुद पुलिस वालों की अपनी लैंग्वेज में जो कहा जाता है कि पुलिस का मौक्किल है, इनको पुलिस के मौक्किल से ये चल रहा है, यानी कि पुलिस के परमिट से, पुलिस की परमिशन से जो है ये अड्डे चल रहे हैं। वो अड्डे जो है वो खुद ब खुद जो है वो बंद कर दिए जाते थे। क्या वजह है? उस वक्त के पीएसपी अफसरों में कौन सा उनके पास जो है वो ऐसा अलादीन का चिराग था कि वो आते ही जो है वो सारे के सारे जिन हाजिर हो जाया करते थे और वो सारे के सारे अड्डे बन जाते थे? नहीं, क्योंकि उस वक्त के जो पीएसपी अफसरान थे वो इन गन में, इन गलाजत में, इन जराइम में जो है वो खुद डूबे हुए नहीं थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। उस वक्त तक इन जराइम में जो है खुद रैंकर ही जो है वो इसमें धंसे हुए थे, वही ये कारोबार चलाया करते थे और वो अपने पीएसपी अफसरों के इशारों के मोहताज हुआ करते थे। अगर पीएसपी का इशारा होगा तो वो कंटिन्यू होगा, अगर नहीं होगा तो वो सारे के सारे अड्डे बंद हो जाया करते थे। उन अड्डों को बंद करने के लिए उस वक्त के एसएसपीस को जो है ना एएसपीस को जो है मीटिंग की ज़रूरत पड़ती थी और न ही किसी टास्क फोर्स को बनवाने और छापा मारने की ज़रूरत पड़ती थी। क्या हुआ आखिर के आज वही पीएसपी अफसरान आईजी बनकर बैठे हुए हैं, वही पीएसपी अफसरान जो है जोनल डीआईजी बन के बैठे हैं, वही पीएसपी अफसरान जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बनकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं और उन अड्डों को बंद करवाने के लिए जो है वो उन्हें बाकायदा इतने बड़े बड़े इजलास बुलवाने पड़ते हैं। इजलास में जो है बड़े बड़े मगज़ वाले पुलिस अफसरों को बिठाया जाता है और फिर सोच व विचार होती है कि आखिर इन जो है इन जराइम के अड्डों का ख़ात्मा कैसे किया जाए, इसकी बंदिश किस तरह से की जाए। लेकिन यकीन जानिए ये जो इजलास होते हैं जो इस वक्त भी आप देख रहे हैं, ये इजलास जो होते हैं इनको पता है मैं क्या कहता हूँ? जिस बड़े बड़े हॉल में इजलास होते हैं, मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा हमाम है, एक ऐसा हमाम कि जिसमें मौजूद ये तमाम के तमाम अफसरान जो इस इजलास में मौजूद हैं, ये सब के सब इस हमाम में नंगे हैं एक दूसरे के सामने। नंगे से मतलब मुराद मेरा ये है कि इन्हें पता है कि जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो हम मीटिंग कर रहे हैं, जो हमारा एजेंडा है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों के खात्मे के हवाले से, सबको पता है कि किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन कितने पैसे कहाँ से ले रहा है, किसकी सरपरस्ती में कौन सा अड्डा कहाँ चल रहा है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद एक खाना पूरी करते हुए जो है वो इजलास बुलाया जाता है। इजलास में ये सब शामिल होते हैं। आईजी हो, एडिशनल आईजी हो, वो कहना शुरू कर देता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो सब के सब आगे सर झुकाए बैठे हैं और कहते हैं जी हाँ, जी हाँ। बाकायदा नोटबुक भी कहने में कापियाँ खुल जाती हैं, डायरियाँ, उस पर लिखना भी शुरू कर देते हैं। इस सिवाय एक नाटक के, सिवाय एक ड्रामे के और कुछ भी नहीं है। जब दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है, तो फिर अपनी नेकनामी को बरकरार रखने के लिए उन्हीं रैंकरों में से किसी एक को कुर्बानी का बकरा बनाकर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, रिवॉर्ड कर दिया जाता है। उन रैंकर्स को जो कि इनके कहने पर जो है ये तमाम का तमाम गुनाह जो है वो अपने सर लेके कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक अड्डे से 1 करोड़ रुपए की अगर हफ्ते की इनकम हो रही तो उसे 1 करोड़ में से 90 लाख तो है ये पीएसपी लिखा जाते हैं, 10 लाख जो है वो आपस में तकसीम करते हैं। यानी एवरेज देख के, तनासुब देख के ना होने के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद तमाम के तमाम गुनाह के जिम्मेवार वो हैं, तमाम के तमाम सज़ाओं के ज़िम्मेवार हुए, तमाम के तमाम बदनामी के ज़िम्मेवार हुए, ये फिर साफ तौर पर बच जाते हैं। इस किस्म के फजूल के बेहुदा किस्म के जो इजलास होते हैं, इजलास तलब करते हैं, इजलास में शामिल होते हैं, उसके बाद उसकी पब्लिसिटी करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको नशर करते हैं कि देखो आईजी की सरबराही में इतना बड़ा इजलास हुआ, एडिशनल आईजी कराची की सरबराही इतना बड़ा इजलास। भाई इन इजलासों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये काम तो एक टेलीफोन पर बन हो सकता है।
اگر آپ یہ کہو گے جی کہ ہم تو احکامات دیتے ہیں، ہمارے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رینکر جو ہے وہ پی ایس پی افسروں پر جو ہے وہ حاوی ہو گئے، وہ تو بغاوت کے مرتکب ہو گئے کہ پی ایس پی افسر کہے کہ بھئی یہ جرم نہیں چلے گا، رینکر کے باپ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ڈی آئی جی کہے جرم نہ چلے گا اور وہ جرم چلائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے ماں سوائے دھوکہ دینے کے. کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. سوائے یہ ٹائم پاس کرنے کے ان اجلاسوں کی اور کوئی وقت نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر نہ قانونی لحاظ سے ان اجلاسوں کی کوئی ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہاں آپ کو یہ اجلاس اگر آپ نے بلوانے ہیں، آپ کو شوق ہے میٹنگ کرنے کا، سب کو جمع کرنے کا، تو پھر اس قسم کے اجلاس کی، اس قسم کی میٹنگ کی ضرورت آپ کو تب پیش آتی جب درخشاں تھانے پہ جس طریقے سے حملہ ہوا، تھانے کے سارے سٹاف کو یرغمال بنایا گیا، ان پر گنیں تانی گئی، اور اس کانسٹیبل جو ہے، جس کانسٹیبل نے ایک شرابی جو ہے وہ سرکاری افسر کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی کو گرفتار کیا تھا، پکڑ کے تھانے لایا تھا 15 کی کمپلینٹ پر، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنا فرض پورا کیا تھا. تو فرض پورے کرنے کی پاداش میں کیا ہوا کہ اس کانسٹیبل کو پیچھا کرتے ہوئے تھانے کے چھت پر گئے اور وہاں سے نیچے اٹھا کے پھینک دیا اس کو. یہ واقعہ ہے. اس واقعے پر آپ کو اجلاس بلانے کی ضرورت ہے کہ یہ پولیس کہاں پر کھڑی ہے، پولیس کی ناموس، پولیس کی شان کہاں ہے، ریٹ کہاں ہے، حکومت کی ریٹ کہاں ہے، اسٹیٹ کی ریٹ کہاں ہے. آپ اس پر اجلاس بلائیں. اس پر تو آپ نے اجلاس بلانا تو دور کی بات ہے، کسی نے بات تک نہیں کی. سب اشاروں میں بات کرتے ہیں. آئی جی اشاروں میں بات کر رہے ہیں، ایڈیشنل آئی جی اشاروں میں بات کر رہے ہیں، زونل ڈی آئی جی اشاروں میں بات کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اشاروں میں بات کر رہے ہیں. یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی یعنی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا، کس سے میں نے نہیں پوچھا. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ انٹرنل معاملہ تھا، وہ تو انہوں نے اپنے طور پر سزا دی تھی. بھئی انٹرنل معاملہ کیسے ہوا؟ تھانے پہ حملہ ہوا ہے، کانسٹیبل کے گھر پر حملہ نہیں ہوا ہے. یہ کانسٹیبل کا ذاتی معاملہ نہیں تھا، کانسٹیبل کا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں تھا کہ کرپشن کی ہو، یا اس کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، اس کا کوئی فیملی تنازع نہیں تھا. سرکاری کام تھا. اس نے 15 کی اطلاع پر کارروائی انہوں نے کی، وہ تھانے پر حملہ ہوا، کلی دہشت گردی ہوئی. اس سے قطع تعلق نہیں کہ حملہ آور کون تھے. قانون سب کے لیے ایک ہے، ایک پاکستان، ایک ریاست، ایک قانون. حملہ ہو گیا، ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. یعنی وہ ایف آئی آر جو پولیس کے اپنے دسترس میں ہے، تھانے کے ایس ایچ او کے دسترس میں ہے، ایس ایس پی کے، ڈی آئی جی کے. ایف آئی آر تو آپ درج کر سکتے ہو، آپ کے ہاتھ میں کسی نے کوئی ہتکڑیاں لگائیں کہ آپ ایف آئی آر درج نہ کرو. آپ جب ایف آئی آر تک درج نہیں کر سکتے تھانے پر حملہ کرنے والوں کے خلاف، تو پھر آپ بتاؤ کہ کیا میسج جا رہا ہے پورے ساؤتھ زون میں، پورے کراچی رینج میں، اور پورے سندھ پولیس میں، کہ جو پولیس اپنے تھانے کو تحفظ نہیں دے سکتی، اپنے سپاہی کو تھانے کی چھت سے نیچے گرانے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، تو وہ اتنے بڑے شہر کے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو کیسے یقینی بنا سکتی ہے؟ یہ سوائے دھوکے کے اور اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کو اجلاس بلانے کا اتنا ہی شوق ہے، اجلاس کی صدارت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، ویڈیو بنوانے کا اور سوشل میڈیا پر اسے اپلوڈ کروانے کا اگر اتنا ہی شوق ہے، تو اس قسم کے اہم ترین جو ایشوز ہے اس پر آپ اجلاس کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ وہاں پر تو آپ کے پر جلتے ہیں، وہاں پر تو آپ کی سیٹ جو ہے وہ ہل جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، وہاں پر تو آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے، وہاں پر تو آپ کے جو ہے وہ بالکل بے حسی آپ پر طاری ہو جاتی ہے. سپاہی کو نیچے پھینکا گیا ہے. وہ سپاہی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم نہیں ہے. اندازہ لگائیں کہ اس ادارے نے اپنے بندوں کو پکڑنے والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آگ کا دریا عبور کر کے پہنچ گئے، انہوں نے سب کچھ کیا. ایک ادارہ، یہ بھی اس کو اگر میں کہوں یتیم ادارہ نہ کہوں تو کیا کہوں، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، اس کی لاوارث ادارہ اگر ہے وہ تو سندھ پولیس ہے. جو چاہے ان کی ماں بہن ایک کر دے، ان کے اندر جوابی کارروائی کرنے کی ہمت و جرت نہیں ہے.
ہے تو بیچارے مظلوم لوگوں پر تو آپ جھوٹے مقدمات بھی درج کر دیتے ہو، ان کو تو فل فرائی ہاف فرائی کر دیتے ہو، لیکن جو آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ پر بندوقیں تان لیتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر بیگی بلی بن جاتے ہو۔ اس قسم کے اجلاس بلواؤ اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو آپ چوڑیاں پہنائیں اس قسم کے اجلاس میں، جنہوں نے اتنے بڑے واقعے کو روکنے میں جو ہے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آپ آرگنائز جرائم کے اڈوں کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے تو بڑے بڑے اجلاس بلوا لیتے ہو، لیکن جو اصل ایشو ہے، جو اصل مرض ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو۔ تو یہ ہوتے ہیں سندھ پولیس کے بڑے افسروں کی سربراہی میں ہونے والے اجلاسوں کی اندرونی کہانی، جو سوائے ٹائم پاس کرنے کے اس کے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج تک کسی اجلاس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی مجھے بتائے۔ آج تک کسی اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں پر کوئی عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ خود یہ میں نے کہا نا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ اجلاس کر رہے ہو، اس اجلاس کا کوئی کیا ہے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا پروگرام، تھوڑا سا معمول سے ہٹ کے تھا، لیکن کڑوا سچ تھا۔ یہ سب لوگ جو اس اجلاس میں شامل ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ اس اجلاس کا مقصد صرف اور صرف وقت کی بربادی کے اور کچھ بھی نہیں، صرف خانہ پوری۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔